بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم شہباز شریف چین تشریف لے گئے ہیں اور فیصل آباد کے ٹیکسٹائل ملیں بند ہو رہی ہیں، ایک بڑا بحران ہے۔ تو لیکن اس سے زیادہ بڑی خبر یہ ہے کہ الیکشن کی تیاری شروع ہو گئی ہے۔ تیاری ان معنوں میں کہ عمران خان صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے اور بات چیت ہو رہی ہے کہ کس طرح جلد از جلد الیکشن کرائے جائیں، اور امید ہے کہ کوئی چیز طے پا جائے گی۔ نون لیگ مینٹلی اس کے لیے ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہے اور شکست کا خوف ہے، بکھلائے ہوئے ہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے کہہ دیا انڈائریکٹلی، بائی امپلیکیشن انہوں نے کہہ ہی دیا کہ اس نے جیتنا ہے، اور یہ دھمکی دے دی کہ ہم حکومت اس کو چلنے نہیں دیں گے۔ یہ بھی کہا کہ جیسے نگران حکومت قائم ہوگی ہم اپنے لوگوں سے کہیں گے کہ ان کے لوگوں کو، اس کے لیے وہ ناگوار لفظ انہوں نے استعمال کیا جو دونوں ایک دوسرے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان کو پکڑ کے الٹا لٹا کے ماریں۔ اور رانا صاحب بھول گئے کہ پی ٹی آئی والے جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ برگر فیملی ہیں، تو وہ انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ وہی ہیں، 52% پاپولیشن ہے، اور وہ کیا ماریں گے؟ اگر یہ ماریں گے ان کو تو وہ زیادہ ماریں گے۔ تو کوئی سمجھ نہیں آ رہا۔ یہ قصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے کہ ضمنی الیکشن میں نون لیگ کا خیال یہ تھا، اور کچھ لوگوں نے انہیں یقین بھی دلایا تھا کہ ملتوی ہو جائیں گے، لیکن اتنا شدید دباؤ پڑا کہ چیف الیکشن کمیشنر کو الیکشن کرانے ہی پڑے۔ جیسے کراچی کے تو ملتوی کرا لیے ہیں، لیکن کتنے ملتوی کرائیں گے؟ کرانے ہی پڑیں گے۔ یہ جو شتر مرغ کی طرح ریت میں سر چھپانے سے مسئلہ نہیں اب حل ہو سکتا۔ الیکشن کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ شہباز شریف جائیں گے تو انہیں بتایا جائے گا، میرا خیال ہے کہ بھئی کوئی معلوم ہی نہیں ہے حکومت کب تک ہے، اسٹیبلٹی رہے گی نہیں رہے گی، اور ظاہر ہے اس کی وجہ سے ملکی سرمایہ دار ہے، اس نے پیسہ تجوریوں میں چھپا لیا ہے۔ یا زیادہ تر کوئی پلاٹ خرید لیتا ہے اور زیادہ تر لوگ ملک سے باہر بھیج رہے ہیں، یعنی بڑا سرمایہ دار۔ جو عام آدمی تو ظاہر ہے اس کی تو زندگی عذاب ہے۔ تو الیکشن اگر ہوتا ہے تو کیا ہوگا؟ اس سے پہلے کوئی چیزیں طے ہونی چاہیے، کشیدگی کم ہونی چاہیے، اور کم کیا ختم ہی ہونی چاہیے۔ اور خان صاحب سے ذاتی طور پہ گزارش کی اور بار بار پروگرام میں بھی کہا کہ کشیدگی آپ کو سازگار نہیں ہے، امریکہ سے بھی کشیدگی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ کا پوائنٹ رجسٹر ہو گیا کہ پاکستان ایک آزاد خارجہ پالیسی کی راہ پہ گامزن ہونا چاہتا ہے، تو امریکیوں کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ ہم ان کے خلاف کسی کیمپ میں شامل نہیں ہو رہے۔ ان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ایکسٹریمزم عالم اسلام میں پروان نہ چڑھے، تو ہمارا انٹرسٹ بھی یہی ہے۔ ایکسٹریمزم سے تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ باقی یہ کہ بہت کوئی توازن پیدا ہو افغانستان کی پالیسیوں میں، تو اس کے لیے تو امریکیوں کو انیشیٹو لینا ہوگا۔ پاکستان تو یہی چاہے گا کہ وہاں امن بھی ہو اور وہ ترقی کریں اور پھلے پھولیں، ہمارے ساتھ بھی ان کے تعلقات ٹھیک ہوں، تمام ملکوں کے ساتھ ٹھیک ہوں۔ ابھی تک تو ایک ملک نے بھی انہیں تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان میں اس کا بڑا رول ہے۔ پالیٹکس از آل اباؤٹ انیشیٹو۔ اگر آپ عظیم فاتحین کی داستانیں پڑھیں، مثلاً بابر، مثلاً سلیمان دی میگنیفیشنٹ، مثلاً ہنیبال، مثلاً سکندر اعظم، جو بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جناب خالد بن ولید، خیر فیصلے تو مدینہ منورہ میں ہوتے تھے، جناب ابوبکر صدیق اور جناب عمر ابن خطاب نے کیے، اور ان کے جانشینوں کی جناب امام حسن تک تو خلافت قائم تھی۔ اٹس آل اباؤٹ انیشیٹو۔ مارٹن لوتھر کنگ نے کہا تھا ترکوں سے لڑنا خدا سے لڑنے کے مترادف ہے، اس لیے کہ انیشیٹو اپنے ہاتھ میں رکھتے تھے، جب چاہتے تھے جنگ بند کر دیتے تھے، امن کی وہ کوشش پوری کرتے تھے، رعایتیں بھی دیتے تھے، لیکن اگر گڑبڑ نظر آتی تھی تو وہ مطلب چند دنوں میں فیصلہ کرتے تھے، بعض اوقات تو چند گھنٹوں میں، کہ اس دفعہ فلاں ملک پرتگال پہ جانا، ہنگری پہ حملہ کرنا ہے، اور وہ دبائے رکھتے تھے، اور یورپ سہما ہوا تھا۔ جب ہم نے انیشیٹو چھوڑ دیا اور آسودہ ہو گئے تو وہیں سے خرابی ہوئی۔ علم کو چھوڑ دیا، انیشیٹو کو چھوڑ دیا۔ قائد اعظم نے انیشیٹو کبھی نہیں چھوڑا، انیشیٹو ہمیشہ اپنے پاس رکھتے تھے، وہ موقع ہی نہیں دیتے تھے کسی کو۔ امریکہ سے معاملات ٹھیک کریں، ٹھیک سے مراد یہ قومی خودداری کے ساتھ۔ اسٹیبلشمنٹ سے خان صاحب کا معاملات ٹھیک کرنے چاہیے، بھائی الیکشن آپ کا الیکشن سوٹ کرتا ہے، اور یہ تاثر ان کا مستقل ہے کہ وہ انتقام لے گئے۔ انتقام کا کیا مطلب ہے؟ احتساب کرنا اداروں کا کام ہے، آپ کا کام نہیں ہے۔ الیکشن اگر ہوتا ہے تو اس کے بعد اسٹیبلٹی بھی چاہیے، دو چیزیں چاہیے، انہیں تیاری کرنی چاہیے، پولیس کو ٹھیک کرنا ہے، عدلیہ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اب ایک عرصے سے ڈیو ہے یہ ساری چیزیں، پٹوار کو ٹھیک کرنا ہے، FBR کو ٹھیک کرنا ہے، ٹیکنالوجی کو ماڈرنائز، ایگریکلچر کو ماڈرنائز کرنا ہے، انڈسٹری لگانی ہے، الیکٹرانکس، IT کو بہتر بنانا ہے،
اور امن ہوگا، استحکام ہوگا تو ہوگا نا۔ میں تو ان سے بارہا عرض کیا کہ بھائی آپ کو کیا جلدی ہے، تاخیر بھی ہو جائے، لیکن تاخیر ویسے ملک کے مفاد میں تو نہیں ہے، ہو جائے اور ادارے بنائیں۔ ہمارا اسٹیٹ انٹرپرائز میں اتنا بے شمار پیسہ جا رہا ہے، بعض لوگ تو کہہ رہے ہیں 2000 روپے تک جاتے ہیں، سارا ہمارے ڈیفنس کے بجٹ کے برابر ہو گیا وہ یہ ویسٹیج جو ہے۔ اور کوئی قومی زندگی میں کسی طرف کوئی استحکام نہیں۔ آپ پاکستانیوں کے پاس، سمندر پار پاکستانیوں کے پاس 300-400 بلین ڈالر پڑے ہوئے ہیں، بھائی کوئی بنائیں آپ ٹیکس فری اپنا انڈسٹریل ایریاز بنائیں۔ چینیوں نے یہی کیا تھا، تو وہ مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی چاہیے۔ بہرحال نون لیگ ہمت ہار چکی ہے، اور ایک خبر یہ ہے کہ جس طرح عمران خان صاحب سے تو خیر ناراض تھے ہی، لیکن اب صلح کرنا چاہتے ہیں۔ نواز شریف صاحب بھی ناخوش ہیں۔ نواز شریف صاحب بچوں کی طرح مطالبہ کر رہے ہیں، میرا جناب استقبال ہونا چاہیے اور مجھے پنجاب کی حکومت ملنی چاہیے، مطلب یہ میرے لیے اقتدار کرا، اور عدالت سے مجھے جو ہے وہ کرایا جائے، اپنا سارے مقدمے ختم کرائے جائیں، اور باعزت مجھے پرائم منسٹر کی کرسی پہ بٹھایا۔ کہ پرائم منسٹر کی کرسی پہ عمران خان اپنی کاوش سے بیٹھا تھا، اس میں تو خیر مدد بھی شامل تھی، لیکن اس دفعہ تو وہ اپنی جد و جہد سے اور اپنے حامیوں کے جد و جہد سے بیٹھے گا، اور ساری دنیا کو کن مخالفت کے باوجود بیٹھے گا۔ اگرچہ ساری دنیا کی مخالفت مول لینے کی ضرورت نہیں ہے، ہر سینسیبل حکمران اور ہر سینسیبل آدمی غیر ضروری مہاجرائی کو ختم کرتا ہے۔ تو الیکشن جو ہے وہ امید بندی ہے، 100% میں نہیں کہہ سکتا، امید بندی ہے کہ جلدی الیکشن ہوں گے، یہ پرامن ہونے چاہیے، اور احتساب کے کوئی نظام وضع کرنا چاہیے جس میں کوئی انتقام کا شائبہ نہ ہو، اور جس میں پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی اسی طرح احتساب ہو، عثمان بزدار کا بھی ہو احتساب، اور خسرو بختیار کا بھی ہو، اور پرویز خٹک کا بھی ہو۔ یہ احتساب اس طرح نہیں ہو سکتا کہ ایک پارٹی کا اور دوسری کا نہ ہو۔ اور یہ جو ترامیم کی گئی ہیں، جو نئے قوانین بنائے گئے نیب وغیرہ کے، یہ انڈو کرنے چاہیے، اور ان کو موقع دینا چاہیے جہاں نرمی ممکن ہو کرنی چاہیے، لیکن یہ کہ کرپشن کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی۔ بہت تشویش ہے لوگوں کو سپریم کورٹ میں جو فیصلہ ہوا، اب عدالت کے بارے میں نہ ہم اخلاقاً تنقید کر سکتے ہیں نہ قانون کر سکتے ہیں، لیکن ایک قاتل رہا ہو گیا ہے تو یہ تو قتل عام کا لائسنس ہے، تو عدالت کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور دانشوروں کو بھی غور کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو بھی غور کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کو بھی۔ ملک کو آپ کے چراگاہ بنا دیں گے، جنگل تو نہیں بن سکتا ملک، یہاں انسانوں نے رہنا ہے، حیوانوں کا بھی کوئی کوڈ ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہو سکتا۔ بہرحال الیکشن کی طرف تو جا رہا ہے، لیکن الیکشن سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، وہ گئے ہیں چین، اب چینیوں کی یہ پالیسی نہیں ہے کہ وہ عطیات دیں، اور آپ کی کوئی پالیسی نہیں ہے مستقل۔ امریکہ بھی ناخوش، چین بھی ناخوش، امارات والے بھی، اور سعودی عرب والے، حالانکہ انہیں معلوم ہے کہ ان پہ افتاد پڑی، کہیں سے حملہ ہوا تو پاکستان آرمی ہی وہاں جائے گی حرم پاک کی حفاظت کے لیے یا عربوں کی حفاظت کے لیے۔ انڈینز تو نہیں جائیں گے، یا ترک فائنلی یا ترک جائیں گے یا ہم جائیں گے، اور دونوں مل کے جائیں گے، بلکہ میرا خیال ہے وہ وقت ہے، عرب اس کو وقت کو انوائٹ کر رہے ہیں، اور امریکیوں نے دھمکی دے دی ہے کہ ہم اپنی فوج لے جائیں گے، تو کون سی فوج وہاں جائے گی؟ پاکستان نے فوج جائے گی، جا سکتی ہے۔ قطر میں آپ دیکھیے نا، فٹ بال ٹورنامنٹ ہو رہا ہے تو کون جائے گا وہاں؟ ڈیپینڈیبل کون ہے؟ صرف پاکستان آرمی ہے، لیکن آپ کی کوئی مستقل پالیسی نہیں ہے۔ اور یہ چینی آج کی بات نہیں ہے، چینیوں نے آج سے 15 20 25 سال پہلے جب بلوچستان کی علیحدگی کے خطرات تھے تو اس کا جائزہ لیا تھا، خدا نخواستہ علیحدہ ہو جائے، اب تو خیر کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو افغانستان کے راستے گوادر پہنچا جائے، گوادر ہمیشہ ان کا ٹارگٹ رہا ہے، روسیوں کا بھی رہا ہے، لیکن اب تو خیر روسیوں کا مسئلہ نہیں رہا، ہم انہیں ایکسیس دے سکتے ہیں، اور اب ان کا مسئلہ یہ ہے بھی نہیں، اب تو سینٹرل ایشیا کے ذریعے وہ آ سکتے ہیں، اگر آنا چاہیں ٹریڈ کر سکتے ہیں یہاں سے۔ تھوڑی سی امید پہ بندھی ہے، تھوڑی سی، لیکن فیصلہ آباد کی ٹیکسٹائل پہ فوراً غور کرنا چاہیے۔ لاکھوں کی تعداد میں جب لوگ بے روزگار ہوں گے تو جو سیٹیں کوئی 1/4 15-20% ملنے کی امید ہے نون لیگ کو، وہ بھی جائیں گی۔ بلاول صاحب بڑے خواب دیکھ رہے ہیں، ان کو تھپکی بھی دی جا رہی ہے، لیکن ایک آدمی جو ایکسیپٹیبل ہے ہی نہیں 3 صوبوں میں، اور شہری سندھ میں بھی نہیں ہے، دیہی سندھ میں بھی پوزیشن خراب ہے، تو یہ ایک بالکل بے معنی کوشش ہے، وقت اور انرجی ضائع کرنے والی بات ہے۔ وہ دیہی سندھ میں جیت جائیں اور کسی حکومت کا حصہ بن جائیں، یا اکثریت لے لیں تو کسی سے مل کے حکومت بنا لیں، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ہر ایک کا ایک یوم حساب ہونا ہوتا ہے، اور عمران خان صاحب کا بھی ہوگا۔ اگر وہ پرفارمنس نہیں دیں گے، حکومت میں آنے کے بعد تیاری کر کے نہیں آئیں گے،
تو اللہ کے قوانین کسی کے لیے بدلتے نہیں ہیں، پیغمبران عظام کے لیے نہیں بدلتے تو کسی اور کے لیے کیا بدلیں گے؟ اس وقت ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم تنگ دستی کا شکار ہیں، ہماری معیشت خراب، اصل مسئلہ ہمارا انداز فکر ٹھیک نہیں ہے۔ ہمیں ایک صحت مندانہ انداز فکر اختیار کرنا ہوگا۔ ہم جنگ عظیم کے بعد تباہ حال جاپان اور برطانیہ اور کوریا اور فرانس سے بہرحال بہتر ہیں۔ اگر ہم ایک صحت مندانہ انداز فکر اختیار کریں تو انشاءاللہ ہماری کشتی ساحل سے ہم کنار ہوگی، مگر اس کے لیے کشیدگی ختم کرنی ہوگی اور ایک دوسرے سے انتقام کا جذبہ ختم کرنا ہوگا، تعصبات ختم کرنے ہوں گے، تو انشاءاللہ اس کے بعد اللہ کی برکت نازل ہوگی اور سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔